بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروجیکٹ عمران خان تقریباً وائنڈ اپ ہو چکا ہے، تقریباً مطلب وہ جو اقتدار میں آنے والا پارٹ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کو کبھی وہ رہے تھوڑا بہت اوپر نیچے آتا جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن پروجیکٹ عمران خان ختم کیوں ہوا تھا؟ وہ جو اس طرح چاؤ سے وہ ہمارے گور بٹ صاحب جو کہتے ہیں پالا پوسا بڑا کیا، تین ویاہ کرائے، اقتدار میں لائے، تو وہ ہوا کیا تھا، گیا کیوں تھا؟ تو جناب آرمی چیف اور مطلب افسروں سے، جرنیلوں سے بدتمیزی مہنگی پڑ گئی عمران خان صاحب کو۔ اچھا، اور اس سے پہلے 2014 والا دھرنے پر آ جائیں کہ 2014 میں جب اتنا کچھ سٹیج ہو گیا تھا، دھرنا ہو گیا، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قبریں کھد گئی ہیں، سارا کچھ ہو گیا، تو پھر اقتدار کیوں نہیں ملا تھا؟ راحیل شریف نے اس وقت اپنا فیصلہ آخری لمحوں میں کیوں بدلا تھا؟ یہ کہانی بھی ہے، اور کہانی تو ویسے جنرل پاشا صاحب کی بھی ہے، جو اب کہہ رہے ہیں کہ میرے کی نوٹس پڑھیں، لیکن وہ ابھی بھی گولی کرا رہے ہیں۔ وہ اس وقت محبت میں گرفتار تھے جب کسی نے اپنے کی نوٹس ان کے سامنے پیش کیے تو پاشا صاحب نے اس کی ڈیش والی کر دی تھی۔ وہ کون سے افسر تھے اور وہ کیا تھا؟ آج یہی کہانی ہے ساری، جو لوکل چل رہا ہے وہ تو ہے، لیکن یہ کہانی ہے پر آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو جناب معاملات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، دھوم دھام سے اقتدار میں آئے، زور زبردستی کے ساتھ آئے، دھونس دھاندلی کے ساتھ آئے، سارا کچھ کیا، آر ٹی ایس بٹھا دیا، بندے اٹھوا دیے، زبردستی لا کے ملائے گئے، اٹھا کے لا کر ملائے گئے، سارا کچھ کیا۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بڑے شروع میں وہ حلف والے ٹائم پہ نا، اسی وقت باجوہ صاحب پہنچ کے ملنے کے لیے، ظاہر ہے اتنے پیار محبت سے کیا تھا، وہ ہوتا ہے نا میرا بچہ جیت گیا ہے، ابا کو پتا چلے کہ ابا بیٹا جو ہے نا وہ ٹرافی جیت کے آیا ہے، تو ابا خوش ہو کے جائیں گے جیسے کہ تھپکی دیں بچے کو کہ میرا پتر بڑا چھا گیا جی۔ تو وہ پہنچے ملنے کے لیے باجوہ صاحب، اور ان کے ساتھ تھے جنرل فیض حمید صاحب جو اس وقت ڈی جی سی تھے، اور وہ ملنے کے لیے پہنچے تو انہوں نے خان صاحب نے لفٹ ہی نہیں کرائی، کافی دیر انتظار کے بعد 40 منٹس۔ اچھا، یہ ہمارے دوست عمران شفقت صاحب نے یہ والی سٹوری کی ہے اس میں نا۔ تو وہ کرنے کے بعد انہوں نے جب ملے تو انہوں نے آ کے کہا ہاں باجوہ کیا حال ہے؟ اچھا، باجوہ صاحب کے تو طوطے اڑ گئے ہوں گے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، کیسے کہہ رہا ہے یہ بندہ نا۔ تو اور صاحب نے کہا ہاں اور تم سناؤ فیض، تمہارا کیا حال ہے؟ تو وہ دونوں کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اس کو اوقات میں لے آئے۔ مطلب عمران خان کا خیال تھا کہ میں پرائم منسٹر ہوں، میں باس ہوں، تو یہ کہاں سے آ گیا؟ اچھا، اور ان کا خیال اس سے الٹ تھا، ان کا خیال تھا کہ ہم باس ہیں، ہم اس کو لے کر آئے ہیں، اس للو کو کیا کون منہ لگاتا تھا؟ اس کو تو مشرف صاحب کے مطابق 4 سیٹیں نہیں ملتی تھی اس کو، تو اس کو تو ہم اٹھا کے لائے ہیں، یہ تو انگلی پکڑ کے پیمپر لگا کے کندھوں پر بٹھا کے سر پہ اٹھا کے ہم نے لا کے اقتدار میں بٹھایا، تو یہ تو ہمارا مرہون منت ہوگا۔ تو اس نے لفٹ ہی کوئی نہیں کرائی۔ تو میٹنگ ہوئی جو بھی ہوئی میٹنگ پھر میٹنگ کیا رہ گئی ہوگی آپ خود سوچیں، جو باجوہ صاحب کی ہو گئی اور فیض حمید کے سامنے ہو گئی، اور فیض حمید اس وقت ڈی جی سی تھے، صرف ڈی جی آئی ایس آئی بھی نہیں تھے، ایکٹنگ مطلب وہ ایکٹنگ نہیں، اصل میں جو ہے نا وہ وہی تھے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کو ذرا سائڈ لائن کیا ہوا تھا، ڈی جی سی کام چلا رہے تھے سارا۔ تو ان کے سامنے جو فیض صاحب کی ان کی باجوہ صاحب کی ہو گئی تھی وہ بس بہت تھی، تو باہر نکل کے فیض صاحب نے کہا سر کوئی غلط ڈیسیژن تو نہیں ہو گیا تھا ہمارا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، یہ اسی طرح کا ہے، کر لیں گے، مینیج ہو جائے گا۔ پھر وہی سوچ کہ اپنا بچہ ہے، ہم لائے ہیں، سنبھال لیں گے، لیکن وہ جو ہے نا اس دن ان کا پلان چینج ہو گیا اسی دن سے۔ انہوں نے کہا نہیں اب نہیں، اس کو اس طرح سے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ صاحب بتاتے ہیں نا، خواجہ آصف صاحب، کہ یہ تو ہماری تو 2019 میں بات چیت شروع ہو گئی تھی باجوہ صاحب سے کہ آپ کو لے آئیں گے، فکر نہیں کریں، جلدی چھٹی ہو جائے گی۔ وہ پھر کرونا آ گیا، عمران خان صاحب کی خوش قسمتی اس چکر میں بچ گئے، پھر اور چیزیں چلتی رہیں، تو وہ سارا پھر باجوہ صاحب نے بھی گیم میں ڈبل ٹرپل گیمیں شروع کر دی۔ کھلاڑی تو وہ تھے نا، اپنے آپ کو بہت بڑے کھلاڑی سمجھتے تھے۔ اچھا، لیکن اصل میں تو وہ طاقت ہے نا، آرمی چیف تھے، اور وہ آج بھی ان کی اسی طرح سے قائم ہے۔ تو باجوہ صاحب نے اور فیض صاحب نے یہ جو فیض پایا تھا عمران خان سے، عمران خان صاحب کا ٹون سٹائل، اچھا ان کا یہ روٹین تھا، انہوں نے نہ کبھی کوئی کام کیا نہ محنت کی، کرکٹ کے سر پہ، اور ہینڈسم منڈا تھا نا، تو وہ پھر وہ جہاں جہاں اس کی پہنچ تھی، جو جو اس کو ملتا رہا، وہ سمجھتا تھا ساری دنیا اسی چکر میں ہے۔ جس طرح وہ گوریاں اس کو ملتی تھی نا، وہ سمجھتا تھا یہ سارے بھی جو ہے مجھے اسی چکر میں ملتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا۔
تو خیر اس کی اپنی سوچ تھی خان صاحب کی، وہ اس طرح سے چلتے رہے اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے، انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے چلایا. اچھے طریقے سے تو نہیں، اچھا ان کے لیے تھا نا کہ اپنی مرضی سے اٹھے، پروگرام میں پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا، کہاں کھڑا ہونا ہے، کس سے ہاتھ ملانا ہے، کوٹ اور قمیص شلوار کے نیچے چپل پہن کے آ جانا ہے یا جوگر پہن کے آ جانا ہے، گیس کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کے بیٹھنا ہے، اور کس کو کیا بلانا ہے، ایم بی ایس کو کیا کیا آفر لگانی ہے، اور اسی کے جہاز میں اس سے ادھار مانگے ہوئے جہاز میں بیٹھ کے کیا بدتمیزی والی باتیں کرنی ہے جو اس تک پہنچ جانی ہے، اور پھر اس سے کیا سلوک کرتا ہے اسے اٹھا کے باہر پھینک دینا ہے. یہ ساری چیزیں چلتی جا رہی تھی، ان کے ساتھ ہوتا رہا، اسی طرح سے چیزیں چلتی رہی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سے بعد ایک اور بات ہوتی ہے کہ جناب پاشا صاحب کو اور جناب ظہیر الاسلام صاحب کو بلایا گیا کہ جناب یہ کیا مصیبت تھی یار، آپ دونوں نے بڑا وہ کیا، پیٹرنائز کیا، سارا کچھ لے کے چلتے رہے، تو تھا کیا، فٹیک کیا تھی. راحل شریف صاحب سے بھی پہلے میں آپ کو ایک پورشن جو بڑا مزیدار تھا، ذرا ڈیٹیلڈ پورشن ہے ان کا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا، اور وہ ویسے ہے 2000 وہ ان کے 17 کے بعد والا جو ہے نا دھرنا، فیض آباد والا دھرنا جو ہے اس پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مطلب اس کا میں مختصر کر کے بتا دیتا ہوں، ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، کہ وہ بالکل بے بس تھے، وہ وزیر اعظم تھے لیکن کوئی ان کی بات ہی نہیں سن رہا تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے پولیس کو آرڈر دیا، پولیس نہیں ہماری بات سنتی تھی، پنجاب پولیس تو تھی نہیں وہاں پہ، وہ کیا کہتے ہیں ان کے بدے بہت سارے تھے، گاڑی کوئی نہیں نظر آتی تھی، ایک گاڑی نہیں تھی دھرنے کی. جب عدالت کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ انہیں اٹھانا ہے کرنا ہے، اور عدالت کی طرف سے آرڈر کیوں آ گیا، وہ کہا جی ہم نے پلاننگ بنا لی کہ ان کو کس طرح سے روکنا ہے، ان کی سپلائی لائن بند کرنی ہے اور ان کو آہستہ آہستہ کر کے اٹھانا ہے بغیر فورس کو استعمال کیے ہوئے. تو ادھر سے عدالت میں پٹیشن آئی، اگلے دن آرڈر آ گیا کہ جناب انہیں اٹھاؤ، اور یہ چلنا شروع ہوا. پھر اسلام آباد پولیس تھی وہ بھی بے دلی سے کام کر رہی تھی، لاہور آئے تو چیف سیکرٹری آئی جی شرمندہ سے تھے. اچھا یہ نہیں بتاتے کہ شہباز شریف شرمندہ تھے یا نہیں تھے، کیونکہ وزیر اعلیٰ تو شہباز شریف تھے. اچھا جی پھر باقی ساری چیزیں چلتی رہی. تو انہوں نے کہا جی استعفیٰ کیوں آیا زاہد احمد کا؟ کہا وہ اصل میں میری اور شاہد خاقان عباسی کی اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی آرمی چیف سے، باجوہ صاحب سے، اور اس میں میں نہیں چاہتا تھا، یعنی وزیر اعظم صاحب نہیں چاہتے تھے، لیکن فیصلہ یہ ہوا کہ زاہد احمد کا استعفیٰ آئے گا. ٹھیک ہے، پھر رائٹنگ میں وہ ہونا تھا معاہدہ، تو وزیر اعظم صاحب چاہتے تھے کہ رائٹنگ میں معاہدہ نہ ہو، احسن اقبال صاحب دستخط نہ کریں، لیکن احسن اقبال صاحب نے دستخط کر دیے، اور ساتھ وہ فیض حمید صاحب کے دستخط. اچھا، اور انہوں نے کہا جی وہ آپریشن کی سربراہی دے دی تھی ڈی جی رینجرز کو، اور ڈی جی رینجرز اگلے دن پیسے بانٹ رہے تھے. وہ تو ویڈیوز آ گئی، سارا کچھ ہو گیا. خیر وہ دھرنے والا کیس جو ہے عدالت میں بھی دوبارہ سے شروع ہو گیا ہے. اس میں کیا ہوگا مجھے اس سے کوئی بڑی امید نہیں ہے. لوگوں کو بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، وہ اٹھا کے فیض حمید کو الٹا لٹکا دیں گے اور دنیا بدل جائے گی. وہ منگو کوچوان والی بات سمجھ لیں، یہ فیصلہ یہ جو کیس چل رہا ہے نا، یہ منگو کوچوان والا کیس سمجھ لیں، کچھ بالکل وہی ہونا ہے. جس نے منگو کوچوان بن کے یہ سوچا نا کہ نیا آئینہ آ گیا ہے، اس کے ساتھ وہی ہوگا جو منگو کوچوان کے ساتھ ہوا تھا. پھر تفصیلات کو وہ کرتے ہوئے بائی پاس کرتے ہوئے، راحل شریف صاحب دھرنے 2014 والے دھرنے، پہلے والا دھرنا نا، اینڈ سٹیج سج گیا کہ حکومت جا رہی ہے، وکٹیں گر رہی ہیں، مبارک ہو کے نعرے لگ رہے ہیں، سیاست نہیں ریاست بچانی ہے. وہ طاہر القادری صاحب کزن دونوں، عمران خان صاحب اور طاہر القادری صاحب وہاں آ گئے، قبریں کھد گئیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا تھا، لگتا تھا کہ دنیا الٹ جائے گی، آسمان گر جائے گا. اچھا پھر جب راحل شریف صاحب نے بلایا تو ان کی خوشی پھولے نہیں سما رہے تھے، جس میں کہتے ہیں نا لفظ، چھلک رہی تھی. اور دونوں ایسے جا رہے تھے کہ وہ راحل شریف صاحب سے ملنے نہیں جا رہے، وہ شاید حلف اٹھانے کے لیے جا رہے ہیں وزارت عظمیٰ کا، اور ہر تھوڑی دیر بعد ایک خبر آ جاتی تھی مبارک ہو، اور وکٹیں گر رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا یار مذاق ہوتے رہے اس قوم کے ساتھ. اور سب سے بڑا مذاق یہ ہے کہ آج بھی ہم ان میں سے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے. اصل مذاق یہ ہے، وہ جو ہو گئے وہ تو انسیڈنٹ ہو گئے ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف کچھ کارروائی نہیں کر سکتے، اور وہ بار بار ریپیٹ ہوں گے کیونکہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی. اچھا خیر، راحل شریف صاحب نے بلا لیا، یہ ملنے گئے خان صاحب، تو انہوں نے وہی انداز میں کہا ہاں راحل کیا حال ہے؟ تو راحل شریف صاحب تو پریشان، مطلب وہ شکریہ راحل شریف، ان کے خیال میں تو پاکستان میں تو وہ بینر لگواتے ہی تھے جگہ جگہ، سڑکوں پہ، چوکوں میں، شاہراہوں پہ، ہر جگہ لگے ہوتے تھے شکریہ راحل شریف. مطلب فوج ان کے اپنے بندے لگوا رہے تھے نا، تو ان کا تو وہ تو اپنے آپ کو سمجھتے تھے شاید پوری دنیا کو وہی چلا رہے ہیں، امریکی صدر بھی اور رشیا بھی اور چائنا بھی، سارے انہی کی وہ انسٹرکشنز پہ چل رہی ہے ساری دنیا. تو
دماغ خراب ہوتے پتہ نہیں چلتا نا بندے کا، جب اپنے لوگ اس طرح سے اٹھا رہے ہوں اور وہ سب کو مفلوج کر کے ایک سسٹم چلا رہے ہوں تو پھر اسی طرح لگتا ہے. تو ادھر بھی جب خان صاحب نے یہ جا کے کہا نا ہاں بھی راہیل کیا حال ہے، تو ان کے بھی طوطے اڑ گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بندہ نہیں چاہیے. تو وہ 2014 میں جو سب کچھ سمیٹ کے کرنے لگے تھے، ویسے تو اس میں کریڈٹ پیپلز پارٹی کو بھی جاتا ہے کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے، لیکن خیر ان کے سامنے پارلیمنٹ کی کیا ویلیو. تو لیکن پر پولیٹیکل اینگل سے پیپلز پارٹی بہت اچھا کھیلی تھی، پارلیمنٹ میں آ کے کھڑے ہو گئے تھے، سٹینڈ لیا تھا، بچ گئے. لیکن اصل کہانی اب یہ بھی پتہ چلی ہے کہ راہیل شریف صاحب بھی بد دل ہو گئے تھے، انہوں نے کہا نہیں یار اس کے ذریعے نہیں، یہ تو ہمیں بھی تنگ کرے گا. اچھا لیکن یہ باتیں جب پاشا صاحب اور ظہیر الاسلام کو بلا کے پوچھی گئیں، اب یہ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور وہ جو ہے نا 9 اپریل کو ایک ڈائری اٹھا کے نکلے بڑے بے آبرو ہو کے کوچے سے، اور وہ ہیلی کاپٹر اور ایمبولینس اور فائر بریگیڈ اور پریزن وین جب آئی، اس کے بعد پھر انہیں بلا کے پوچھا کہ یار چکر کیا تھا، یہ کیا بندہ تھا، یہ کیا مصیبت تھی. تو پاشا صاحب نے کہا کہ جی میرے کی نوٹس دیکھیں جس میں میں نے کہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا مشکل میں تو آپ کے پاؤں پڑ جائے گا، لیکن مشکل سے نکل کر یہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. اچھا یہاں پر پاشا صاحب ڈنڈی مار گئے. اچھا یہ عمران شفقت صاحب نے بھی کوٹ کیا، ذرا اسی طرح ہوا ہوگا، انہوں نے بریفنگ میں جب یا ڈی بریفنگ میں جب آئے انہوں نے یہی کہا ہوگا ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر بھی کر چکا ہوں کہ اس سے پیچھے چلے جائیں 2009 میں میرا خیال ہے نا، تو کیانی صاحب اور پاشا صاحب دونوں جوڑی بنی ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب 8-9 مطلب وہ کلوزنگ ٹائم سمجھ لیں. تو وہ ٹائم تھا اور ایک بریفنگ ہوتی ہے ایک سیکٹر کمانڈر کے آفس میں، اور بریفنگ ہوتی ہے عمران خان صاحب کی پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی پرسنالٹی سٹڈی جو ہوتا ہے سائیکو انالیسس سارٹ آف چیز کہہ لیں، وہ ساری ہوتی ہے. تو وہاں پہ وہ جو صاحب تھے سنگل سٹار، انہوں نے بڑے اس سے نا کہ ہاں ٹھیک ہے جو اپنی سٹڈیز ہوئی ہیں وہ بھی دکھا دیں، بتا دیں، سنا دیں. تو دونوں صاحبان کو سنا دی کہ جناب، اور وہاں بھی مطلب یہی تھا کہ بندہ بڑا 2 نمبر ہے، بہت تنگ کرے گا، تمیز والا بندہ نہیں ہے، اور مصیبت پڑ جائے گی، کل کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو غلط گھوڑے پر شرط نہ لگائیں، مطلب یہ تھا اس کا، اس بریفنگ کا. تو وہ جب بریفنگ ہوئی تو پاشا صاحب نے ان کی وہ والی کر دی، سمجھ جائیں بس اب آپ، ٹھیک ہے. میں بول بھی دوں گا تو پھر ٹون لگا دینی ہے میرے پروڈیوسر نے، تو کیا فائدہ. تو وہ جو ہے نا انہوں نے وہ کر دی، کیونکہ محبت میں ڈوبے ہوئے تھے عمران خان کی، اور اب غلط کہہ رہے ہیں کہ میرے کی نوٹس. او بھائی کی نوٹس تو آپ کو اس وقت ملے تھے، اس زمانے میں سوچیں، جب اگر اس وقت آپ نے ان کی نوٹس کو ویلیو دی ہوتی تو یہ مصیبت ہمارے سر پہ مسلط ہی نہ کرتے. لیکن اچھا اس میں بھی ایک اور کہانی بھی ہے، اصل میں وہ اس کو کھیل رہے تھے ایک ٹول کے طور پہ. یہ دونوں پارٹیز کو، جو اس وقت دونوں بڑی پارٹیز تھیں پاور سے باہر دونوں صورتوں میں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، ان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو قابو میں رکھنے کے لیے، ان کے لیے ایک پاور بنائی جا رہی تھی، ایک ٹول بنایا جا رہا تھا نیگوشیٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کہ نہیں ورنہ دیکھو یہ آ جائے گا. تو وہ کیا جا رہا تھا، لیکن وہ کرتے کرتے وہاں لے گئے، مطلب اس طرح سے کیمپین چلائی گئی، مدت چلی ہے برسا برس، جب کنٹونمنٹ ایریاز میں صرف بول اور اے آر وائی چلتا تھا. یعنی آپ سمجھے کہ عمران خان کے ویلاگز ہی چلتے تھے بس 24 گھنٹے، وہ وہی چل رہا تھا. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو کوئی سننے ہی نہیں دیا گیا کسی کو، پرٹیکولرلی اس میں کینٹ ایریاز میں. باقی جگہ پر بھی ڈنڈے دیے ہوتے تھے، وہ جنگ اخبار نہیں جا سکتا تھا کینٹ ایریاز میں. ان کو جو ہے نا ہمارے ہاکر جو ہوتے تھے ان کے کان پکڑوا دیے جاتے تھے انٹری پوائنٹ پر. جو کیبل آپریٹرز جیو کو بند نہیں کرتے تھے ان کو پھینٹی لگ رہی ہوتی تھی. یہ سارا کچھ ہوا اس چکر میں کہ جناب اس کو لے کر آنا ہے کسی طرح سے، تو لے آئے، یہ کر لیا. لیکن اگر اس وقت وہ بریفنگ وہ جو ایک سنگل سٹار صاحب نے دی تھی، اگر اس وقت یہ عقل کر لی ہوتی تو شاید یہ مصیبتیں سر نہ پڑتی. چلیں پھر انہوں نے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی کہیں اپنے کی نوٹس میں کہیں ڈالا ہو. پاشا صاحب نے بعد میں لیٹر سٹیج پہ، بالکل ممکن ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن ان کی غلط بیانی یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس وقت نہیں مانا جب ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے. اور یہ ریپیٹڈلی ہوا ہے. یہ پی کی بات ہے حکومت میں آنے کے بعد، جب ایک صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے سوال کر دیا، کہا جی باقی سب کو تو آپ نے کھینچ لیا ہے، کنٹرول کر لیا ہے،
عمران کو بھی اس ناسور کو بھی کر لیں، مینیج کر لیں، یہ بعد میں آپ کو تنگ کرے گا. انہیں ظاہر اچھی نہیں لگی ہوگی اس وقت تو سارا کچھ چل رہا تھا. مثبت رپورٹنگ کریں، اتنے مہینے اور اتنے دن جو ہے کچھ نہ کہیں، ہمارا بچہ ہے، ہمارا بندہ ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں تو اب ہمارے خلاف بات کر رہے ہیں. اس لیول پر لے کے چل رہے تھے یہ چند جرنیل، جنہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پولیٹیکل لیڈرز کو، پولیٹیکل پارٹیز کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، وہ پاشا صاحب ہوں، وہ باجوہ صاحب ہوں، وہ فیض حمید ہوں، وہ ظہیر الاسلام ہوں، وہ راحل شریف تھے، وہ کیانی تھے، جتنے بھی تھے، ان سب نے بیڑا غرق کیا. اور بہت سے ہوں گے جو سامنے نہیں، جن کے نام آتے، ایسے بہت سارے ہوں گے. تو کیا کوئی ان کو پکڑے گا؟ کیا کوئی ان سے پوچھے گا؟ یہ خبروں کی حد تک تو اس طرح باتیں باہر آ رہی ہیں، لیکن سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہ ہے کہ ان کے خلاف، ان میں سے کچھ نہیں بلکہ ہاں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سمپل سی بات ہے. اور ہم یہاں انہیں گارڈ آف آنرز دے کر، سلوٹ مار کے، میڈلز پہنا کے، جھنڈوں میں لپیٹ کے، اور یہ چیزیں کر کے یہ ٹھیک نہیں ہوں گی. اگر اس ملک کو جمہوریت کے راستے پہ چلانا ہے، اگر اس ملک میں اقتدار عوام کے ذریعے منتقل ہونا ہے اور ان کی رائے کو اہمیت دینی ہے، تو پھر ان کرداروں کو، جنہوں نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے ذاتی مفادات کے لیے سیاسی نظام کو تباہ و برباد کیا، حکومتوں کے خلاف سازشیں کی، اور مینوپولیٹ کر کے، دھاندلی کر کے، دھونس کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، 2 نمبر طریقے سے ایک شخص کو ہمارے اوپر مسلط کیا، اس ملک پر مسلط کیا، ان سب کو سزا ملنی چاہیے. یہ واحد حل ہے اپنا راستہ ٹھیک کرنے کا. اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر ایسے ہی چلتا رہے گا، پھر یہی کمپنی چلنی ہے. پھر نہ الیکشن ہونے، الیکشن کوئی نہیں ہونے، میں نے پچھلے ولاگ میں آپ سے ذکر کیا نا، نہ پھر الیکشن ہونے ہیں، نہ کبھی عوامی نمائندوں کو اقتدار ملنا ہے. ہاں باری مل جانی ہے، وہ ڈیل کر کے 4 بندے ادھر سے، 10 ادھر سے، 25 ادھر سے، یہ کر کے اس طرح سے چلتا رہے گا. اور پھر عوام کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، کیونکہ سیاستدانوں کے پاس پھر ایک بہانہ ہوتا ہے، ہمیں سرٹنٹی کوئی نہیں تھی وہ تھی انسرٹنٹی زیادہ تھی، پتہ نہیں کب حکومت چلی جائے، وہاں دھرنے ہو رہے تھے، وہ سازش ہو رہی تھی، وہ فلاں ہو رہا تھا. یہ کہانیاں چلتی رہیں گی. تو سیاسی لیڈر سے درخواست ہے کہ سٹینڈ لیں، تھوڑا سا عوام پر اعتماد کریں، عوام کے خواہشات کے مطابق، یا چلے عوام بھی چھوڑ دیں، اپنے ان نعروں کے مطابق جو عوام کے سامنے لگاتے ہیں ان کے مطابق عمل شروع کر دیں. کچھ عرصہ تو کر کے دیکھیں یار، ایک مرتبہ کر کے دیکھ لیں. باقی اتنی دفعہ ڈیلے کر کے، کمپرومائز کر کے، کیا میں کہوں، خوش آمدیں کر کے، یہ سارا کچھ کر کے دیکھ لیا نا، کچھ نہیں ہوا نا. تو ایک مرتبہ ذرا کلیئر کٹ ہو کے چل کے دیکھ لیں، یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، شاید کامیاب ہو جائے، شاید عوام کی اور اس ملک کی قسمت بدل جائے.